رمضان برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ اس مہینے میں رحمت برستی ہے اور اس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استطاعت پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی گہرائیوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر رمضان مہینے کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاریں، اس عنوان پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنے سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد پر مسلمانوں کا خوش ہونا برحق ہے، کیونکہ یہ خیر اور تمام بھلائیوں کو لے کر آتا ہے۔ اس کا دن روزہ، اس کی رات قیام اور اس کے شب و روز نیکیوں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے کے لیے ہے۔ یہ بخشش کا موسم ہے، اس میں نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں، عطیوں اور مہربانیوں سے مسرور ہونا، خوش ہونا ہر مسلمان کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے زمانے کے ایام میں تمہارے رب کے تمہارے لیے عطیات ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان عطیات کو حاصل کرنے میں لگے رہو۔ رمضان نفس و روح کی راحت کا مہینہ ہے اور دل کی خوشی کا زمانہ ہے۔ اس میں ایمان کے مظاہر ہر طرف نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت ہوتی ہے، خود غرضی نہیں بلکہ اثار اور قربانی نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں سختی اور تشدد نہیں بلکہ کرم و مہربانی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتا جو بے معنی ہو، جو نفس کی گہرائیوں میں ثبت نہ ہو، جو اس کے ایمان کی ترجمانی نہ کرتا ہو، جس سے شیاطین، جن و انس پر اسے فتح اور کامیابی نہ ملتی ہو۔ مگر رمضان کے بعد کیا؟ بلا شبہ رمضان کے بعد مسلمان کا نیک اعمال کرنے پر صبر کرنا اور اسی حالت پر باقی رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رمضان المبارک کے روزے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اور رمضان المبارک کے بعد اعمال صالحہ ترک کرنا اور شیطان کے راستوں پر چلنا ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور رب العالمین کی اطاعت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی رفتار بعد میں سست پڑ جاتی ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، چٹائیاں لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہیں اور اب پرانے نمازیوں کی وہی ایک دو صف باقی رہ جاتی ہے، حالانکہ رمضان اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اس میں مسلمانوں کی ایمانی اور عملی زندگی تیز ہو سکے اور مسلمان رمضان کے بعد چلتا پھرتا قرآن نظر آئے، ان کی زندگی قرآنی تعلیمات کے سانچے میں اس طرح ڈھل جائے کہ ان کو دیکھ کر لوگ شریعت اسلامی کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کرنے کی حکمت تقویٰ بیان کیا ہے، یعنی انسان کا دل، سوچ، سمجھ، انداز اور اخلاق و کردار سب کچھ اس طرح بدل جائے کہ رمضان کے بعد ایک نئی اور صالح زندگی کا حامل بن جائے اور زندگی میں ایک طرح کا انقلاب برپا ہو جائے۔ اگر وہ رمضان سے قبل سودی معاملات کا کاروبار کرتا تھا تو اب وہ توبہ کر لے اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ خدا نخواستہ اگر وہ شراب نوشی میں ملوث تھا تو اب اس سے نفرت پیدا ہو جائے۔ دھوکہ دہی، جھوٹ بیانی، ظلم و زیادتی، حسد، غیبت اور دوسرے منکرات سے توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے اور دوبارہ ایسی معصیت کا ارتکاب ہرگز نہ کرے۔ فرائض و نوافل کا ایسا خوگر بن جائے کہ
کہ ان کے بغیر رات میں نیند نہ آئے اور نہ دن میں چین و سکون کا احساس ہو۔ اگر یہ کیفیات دل میں پیدا ہو گئیں اور زندگی میں ایسا تغیر رونما ہو گیا تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد حاصل ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیا، ورنہ بظاہر رمضان کا مہینہ ہم نے پایا اور کچھ اس سے حاصل کیے بغیر وہ ہم سے رخصت ہو گیا، جو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی مایوسی کا ذریعہ اور محرومی کا سبب ہے۔ رمضان المبارک میں ایک روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی وجود کا احساس پختہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سخت دھوپ اور گرمی میں جب کہ پیاس سے زبان خشک ہو جاتی ہے، اس وقت بھی تنہائی میں پانی پینے کی غلطی نہیں کرتا۔ عمل کے اعتبار سے جیسا بھی ہو، مگر روزے کی حالت میں صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو بڑی بشاشت کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے تنہائی میں بھی کچھ کھا پی لیا تو اگرچہ انسان کی نظر سے بچا جا سکتا ہے، مگر میں اپنے رب کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ یہی وہ احساس ہے جو اسے کھانے پینے سے روکتا ہے اور بھوک و پیاس برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی وجود کا احساس تھا اور چلتے پھرتے اس کا ڈر دل میں بسا ہوا تھا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کا احساس اور اس کی گرفت کا ڈر دل میں موجود ہو کہ روزہ در حقیقت اسی کیفیت کو پختہ کرنے کا ایک نصاب ہے۔ اگر یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو حرام و حلال کی تمیز دل میں پیدا ہوگی، کسی پر ظلم کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، شراب نوشی، زناکاری، دھوکہ دہی، جھوٹ بیانی وغیرہ سے زندگی پاک و صاف ہوگی۔ سودی لین دین سے وہ آدمی توبہ کر لے گا اور کسی ایسے کام کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس ہوگا، جس سے وہ تمام منکرات سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ احساس بسا ہوا تھا۔ اس کے سبب ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ پوری امت ان کی بلندیوں پر رشک کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محنتوں کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ ہر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ عرش کا مالک ہے، اس کا کوئی ثانی اور نظیر نہیں، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کی بندگی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ روزہ دار نے اگر اس مقصد کو پا لیا تو گویا شریعت کے اصل مقصد کو اس نے پا لیا، اور اب وہ گمراہی سے محفوظ ہو گیا۔ ایک شخص روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جن کو شریعت نے وقتی طور پر ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ جس طرح رمضان میں ان چیزوں سے رکے رہے اور شریعت کی پابندی کی، ویسے ہی رمضان کے بعد ان تمام چیزوں سے رکے رہنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جن کو شریعت نے مستقل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ممنوعات سے مکمل گریز کریں اور شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ وہ چیزیں جن پر صرف صبح و شام تک پابندی تھی، جب ان پر اس قدر سختی سے عمل کیا گیا اور پورا مہینہ اس پر مشق ہوتا رہا، تو جن پر ہمیشہ کے لیے بندش عائد کی گئی ہے، ان پر کس قدر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو حرام اور ممنوع عمل کرتے ہوئے فوراً اس بات کی طرف ذہن کو لے جانا چاہیے کہ رمضان میں جس طرح ممنوعات سے رکے رہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی مجھے تمام ناجائز کاموں سے رکنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں ہی رکنا میرے لیے ضروری تھا اور بعد میں نہیں۔ جب بھی مقصد اپنے رب کو راضی کرنا تھا اور اب بھی وہی مقصد ہے، پھر حرام اور ممنوع چیزیں غیر رمضان میں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح رمضان المبارک کا ایک خاص تحفہ اور سوغات قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و تدبر کرنا ہے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کیا گیا، اسی لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف اور عزت عطا کیا اور اس کو تمام مہینوں پر فضیلت دی گئی۔ اس طرح قرآن کریم کو اس مہینے سے خاص مناسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کی ایک خاص عبادت تراویح کو قرار دیا گیا، جس میں پورا قرآن سنا یا پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی معمول تھا اور قرن اول سے آج تک یہ معمول منتقل ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ مسلمان بڑے ذوق و شوق سے قرآن پورا مہینہ سنتے ہیں اور اس کے لیے بڑا جتن کرتے ہیں۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور اس سے تعلق باقی رکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان کے لیے خاص نہیں، بلکہ رمضان میں کثرت سے تلاوت دراصل اپنی طبیعت کو عادی بنانے کے لیے ہے۔
تاکہ غیر رمضان میں بھی یہ عادت باقی رہے اور ہر صبح و شام قرآنی آیات کا دورہ زبان پر جاری رہے، یا کم از کم فجر کی نماز کے بعد ایک خاص مقدار میں تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے کام میں برکت پیدا ہوگی اور پورا دن مصائب و مشکلات سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور و تدبر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی دراصل قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب اصول حیات اور تمام قوانین کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور جب تک اس کے ترجمہ اور معانی و مفہوم پر ہم غور نہ کریں اس وقت تک اس کے اصول حیات ہونے اور اس کی شان رفعت کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے موجودہ تراجم و تفاسیر کی مدد سے اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ اپنے رب کے مقصود کو ہم پائیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کریں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان رمضان کے بعد پورے سال قرآن پر ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بلکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے اور نہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے بے اعتنائی اور مجرمانہ غفلت کی بات ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا بھی ہے۔ عام طور پر مسلمان اس میں محتاجوں، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو اپنے افطار و سحر میں شامل رکھتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں اور حتی الامکان ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہمدردی کا یہ جذبہ رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان پاس پڑوسی کے محتاجوں اور مسکینوں کی خبر گیری رکھے اور اس کی کوشش کرے کہ کوئی شخص پڑوس میں بھوکا نہ سونے پائے۔ اگر کوئی محتاج ہے تو اپنی بساط کے مطابق اس کی مدد کرے، اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ اس کے پاس بھیج دے تاکہ وہ بھی اپنی اولاد کی بھوک مٹا سکے۔ یہ بہت بڑا صدقہ اور خیر و بھلائی کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے پاس دوا اور علاج کے پیسے نہیں تو پڑوس اور دور کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا دوا اور علاج کا انتظام کریں، یا کم از کم علاج میں ہاتھ بٹائیں اور بقدر وسعت اس میں حصہ لیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو افطار پارٹی میں بڑی شان و شوکت سے حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے پڑوس میں کوئی غریب بیمار ہے، اپاہج ہے، جس کے پاس علاج جاری رکھنے کی طاقت نہیں، وہ ایک پیسے کا محتاج ہے، مگر اس شخص کو اس کی خبر بھی نہیں۔ اگر اس کے پاس کبھی اس کی اطلاع بھی آئی تو اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نہ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں چند لوگوں کو افطار کرا دینے سے ہمدردی کا حق ادا ہو جائے گا اور دعوت و افطار سے ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے؟ اصل تو ان محتاجوں کے احتیاج کو دور کرنا ہے جو دوسروں تک نہیں پہنچ سکتے، اور آپ کو ان کا علم ہے۔ ان بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنا ہے جن کی نظریں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خاموشی کے ساتھ ان افراد کی مدد کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا اظہار کریں۔ بہت سے لوگ ناگہانی مصائب کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل میں غمخواری کے جذبات کا پیدا ہونا رمضان کا اہم پیغام ہے۔ غرض رمضان گزر جانے کے بعد بھی خلق خدا پر شفقت، غرباء پر ترس اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش رہے اور یہ مزاج کبھی ختم نہ ہو۔ یہ چند وہ اہم چیزیں ہیں جن کا رمضان کے بعد بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہی رمضان المبارک کی قدردانی اور اس کا پیغام ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو ان کی فطرت بدل جاتی ہے اور اپنے رب کے ساتھ ان کا اخلاق اور ہی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ نہ تو نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی اعمال صالحہ میں وہ کثرت اور تیزی رہتی ہے، بلکہ ان میں قلت آ جاتی ہے اور وہ ان سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف رمضان المبارک میں ہی پہچانتے ہیں۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد زندگی کا ایک نیا صفحہ کھولے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور رجوع اور ہر وقت ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مراقبہ کرتا رہے۔ تو اس طرح ہر مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے اور ہر گناہ اور معصیت کے کام سے بچے، اور جس طرح وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے وہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، اور یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ جو رب رمضان المبارک کا ہے وہی رب محرم، صفر، شعبان، ذی الحجہ اور باقی تمام مہینوں کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کی عظیم نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں
بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے، جو اس کا شکر اور اس کی عبادت صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہر پل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان شکر گزار بندوں میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔